بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑی زبردست خبریں ہیں کہ عمران خان نے توپوں کا رخ ایک بار پھر موڑ دیا اور ایک واویلا مچا ہے حکومت میں کہ ہمیں محسن نقوی سے بچائیں۔ بشرا بی بی کی شکایت، گنڈا پور کی چھٹی، ایک وڈا ٹک ٹاکر گرفتار، اور یہی نہیں، جنید اکبر کے بعد عاطف خان کی بھی لاٹری نکلنے والی ہے۔ یہ کیا آثار ہیں، کیا باتیں، اس سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں اور اسے اپنے حلقہ باب میں شیئر کر دیں تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں۔ سدا سلامت رہیں۔ جی ناظرین، پہلی خبر کہ عمران خان صاحب نے توپوں کا رخ موڑ دیا۔ وہ کس طرح موڑ دیا؟ اسی طرح جس طرح پہلے تھے، کبھی کبھی خاموشی کرتے ہیں، پھر ہلکی ہلکی چاند ماری کرتے ہیں، پھر مکمل حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ زبردستی کا واقعہ ہے، جعلی واقعہ ہے، ہمارا مس گائیڈ کیا گیا ہمارے کارکنوں کو، اور وہ خود کرایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ تو پھر وہیں اپنے پرانے موقع پہ وہ آگے ہیں، اور اس سے آگے انہیں الزامات لگائے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ آمریت کی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ان سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور اس کے خلاف ہم اپنی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، اور اپنی پارٹی کو منظم کر کے ہم باقاعدہ مقابلہ کریں گے، چاہے ساری عمر جیل میں رہنا پڑے۔ میڈیا ٹاکس کی انہوں نے، اور وہ کرتے رہتے ہیں، اور جیل کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، اس میں انہوں نے بڑے بڑے کہا، انہوں نے سب وہی پرانے الزامات دہرائے، نئی بات کوئی نہیں۔ لیکن پہلے یہ لگ رہا تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات جو ہے ایک نیک شگون ہے، خوش آئند بات ہے، تو اس کے بعد یہ اچانک جو بڑا توپوں کا حملہ ہوا وہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے کہ مذاکرات ٹائم فش ہو گئے تھے۔ تو اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، بانی چیئرمین سے، پھر ہم بات کریں گے کہ ہم نے 28 کے اجلاس میں آنا یا نہیں۔ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، سینیٹر، جو حکومتی نمائندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے ساری سنتے لو کہ ہم آپ کے لکھے ہوئے مطالبات کا جواب کیا دے رہے ہیں، دیکھ تو لو، پھر بعد میں بائیکاٹ کرنا۔ ایک وہ کہہ رہے ہیں نا، پہلے ملاقات کراؤ، اور حکومت کہتی ہے اگر قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے ہمیں کہا تو ہم ملاقات بھی کرا دیں گے 28 سے پہلے۔ بہرحال ابھی یہ معاملہ تھمتا نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ کہ امریکہ میں تبدیلی آ چکی ہے، آ نہیں رہی، ٹرمپ آ چکے ہیں، ٹرمپ نے تمام امداد لوگوں کی بند کر دی سوائے اسرائیل کے اور مصر کے، باقی سارے روکتے نے۔ تو ان سے امیدیں وابستہ ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ابھی تک فون نہیں آیا۔ مشاہد حسین کی توپیں جو تھی وہ خاموش ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ انہیں بڑی امیدیں تھی کہ ایک فون آئے گا اور سب کا بدل جائے گا، سارا تصویر جو ہے، سیاسی سیناریو جو ہے پاکستان کا وہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن وہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ تاہم ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہے، ان سے کسی چیز کی بھی امید رکھی جا سکتی اور رکھنی چاہیے۔ جو ان کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں تو بالکل ہی رکھنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں محسن نقوی سے ہمیں بچائے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں، یہ وفاق کے وزراء کہہ رہے ہیں، اور کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ حکومت سے کر رہے ہیں، وزیر اعظم سے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وزارت خارجہ کو 2 دعوت نامے آئے تھے ٹرمپ کی تقریب کے، اور خیال یہی تھا کہ اس میں نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ، ان کا پہلا حق ہے کہ وہ وزیر خارجہ ہیں تو وہ جائیں گے، لیکن وہ نہیں گئے۔ اور کون گیا محسن نقوی۔ اب کہا جا رہا ہے، وزارت خارجہ نے کہا یہ ان کی اپنی مرضی کا، یعنی ایک نجی دورہ تھا ان کا تھا، لیکن ایسی بات نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے وہاں جو صنعت کاروں سے اور دوسرے لوگوں سے، جو کانگریسی ارکان سے ملاقاتیں کی ہیں، وہاں اکثر جگہ ہمارے پاکستان کے سفیر رضوان شیخ صاحب موجود تھے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ لوگ تقریب جو تھی یا تقریبات جو ان کی گئی اس میں اس لیے نظر نہیں آئیں گے کہ مختلف سٹیجز کے انہوں نے دعوت نامے جاری کیے ہیں، اور اس میں اسی لیے کوئی بڑا آدمی نہیں گیا۔ خیال یہی تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جائیں گے اور بلاول بھٹو جائیں گے۔ بلاول بھٹو نے بھی انکار کر دیا تھا کہ نہیں، ایسے نہیں جانا۔ کیوں؟ کہ چوتھی لائن جب بٹھا دے تو ایسے نہیں ہو سکتا، میرے اپنا ایک وزیر خارجہ رہے ہیں وہ، اور تو خیال یہی تھا کہ ان کو جانا چاہیے، کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑے تعلقات بنائے، کوئی کوششیں کی تو کوئی مثبت نتائج نکلے، لیکن نہیں سمجھا گیا۔ سمجھا کسے گیا؟ ایک ڈیوٹیفل سینیٹر محسن نقوی کو۔ محسن نقوی گئے تو وہاں شور یہی مچا ہوا ہے یہاں کہ ایک تو وزیر اعظم کے جو نائب وزیر اعظم ہیں انہوں نے شور مچایا، سمدھی صاحب نے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہ بھائی ساڈا سی وزیر خارجہ بھی ہوں، نائب وزیر اعظم بھی ہوں، مجھے جانا چاہیے تھا، تو یہ کیوں گئے؟ ان کو کیوں بھیجا گیا؟
ہر جگہ انہیں نہیں جانا تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے. اور دوسری طرف ایک وزیر دفاع جو سینئر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی شکایت کی ہے کہ دفاعی معاملات جو ہیں، میں وزیر دفاع ہوں لیکن اس میں بھی کچھ تجاویز، کچھ بریفنگ جو ہے معاملات وہ وزیر اعظم کو دے کے اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنی پرمیشن منظوری لے لیتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ پھر میں کس بات کا ہوں؟ میں صرف دستخط کرنے لگی قادر نہیں بھاجی، میں انگوٹھا چھاپا، میں کی گھگی وانی، بس اور میرا کوئی کام نہیں. تو ان دونوں نے شور مچایا کہ بھائی ہاں جی نہیں چلے گا، محسن نقوی صاحب کو ان کی حدود میں رکھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ باہر جا کے وزیر خارجہ کے بھی منصب سنبھال لے، اس کے بھی وزیر تجارت کا بھی سنبھال لے کہ تاجروں سے بھی ملاقاتیں کریں، کوئی معاہدے کرنے یا ان کو آفر دے سرمایہ کاری کے لیے، وزیر خزانہ کا بھی وہی کردار ادا کرے. تو انہوں نے کہا نہیں، واویلا مچ گیا، شور مچ گیا کابینہ کے اندر کہ یا جی بھائی دسو کہ محسن نقوی یا پھر ہم، تو ہمیں کس طرح استعمال کریں. تو محسن نقوی کبھی بھی ہمیشہ سے پہلے دن سے ڈے ون سے، یاد ہوگا آپ کو شاید رانا ثناء اللہ نے کہا تھا محسن نقوی بڑے مضبوط ہے، ان کا قلعہ قائم ہے، تو وہ تو وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تو بن سکتے تھے. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا تھا یہ تو ان کی مہربانی کہ صرف وزیر بنے، وزیر داخلہ بنے تو آپ بھی سمجھ جائیں کہ ڈیوٹیفل جو ہوتے ہیں وہ ڈیوٹیفل ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی وہی ہوتی ہے، اور پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون کون سی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. تو بہرحال وہ کر رہے ہیں. اب بشریٰ بی بی نے جو شکایات لگائیں اپنے خاوند نامدار کو، شوہر نامدار کو، کہ جناب یہ جو گنڈا پور صاحب ہے نا، یہ ڈویل گیم کر رہے ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں، بار بار بھاگ جاتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، دوڑ لگا جاتے ہیں. کیوں کہ ان کا دوسری جگہ بھی تعلقات بڑھے اور محسن نقوی سے بڑا یارانہ ہے، یعنی ان کو بھی محسن نقوی سے پریشانی ہے. تو بشریٰ بی بی نے شکایت ایسے ہی لگائی کہ میں نے بہت پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ لگ رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کی ہی بانی چیئرمین سنیں گے اور تبدیلی آئے گی پی کے میں، یعنی پی ٹی آئی کی وہاں کی جو قیادت ہے تو قیادت تو تبدیل ہو گئی. انہوں نے پہلے ہی حلے میں ایک تو یہ کہ انہوں نے وہ جو فارم 47 والی حکومت کی آفر جو ہے قبول کر لی، وہاں نامزدگی کر دی اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ایک بڑی شیٹ پر جنید اکبر کو بنا دیا. وہ جنید اکبر جو گنڈا پور کے مخالف ہیں، لیکن میں نے آپ کو بہت پہلے اطلاع دی تھی کہ بشریٰ بی بی کے کیمپ میں وہ موجود ہیں اور بشریٰ بی بی یہاں کو بڑا آپریشن کرنا چاہتی ہیں. تو بڑا آپریشن ہو گیا. ایک تو صوبائی صدارت بھی گئی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی وہ جو ہے چیئرمینی جو ہے وہ بھی چلی گئی دوسرے گروپ میں، یعنی بشریٰ بی بی کے گروپ میں. اب یہاں مزید تبدیلیاں ہوتی لگ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ عاطف خان صاحب جو کرپشن کے حوالے سے بھی بالکل صاف ستھرے کہلاتے ہیں اور عوامی طور پر بھی یعنی کارکنوں کے حوالے سے بھی ایک مقبول شخصیت ہیں، اور یہی نہیں ایک سرمایہ دار کی حیثیت سے یعنی فنانشلی مالی صورتحال بھی ان کی بہت اچھی ہے. لہذا ان پر لاٹری نکلنے والی ہے. جنید اکبر کے گروپ کے ہیں، دوست کے ہیں، تو ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا جا سکتا ہے. اب سوال آپ یہ اٹھائیں گے کہ وہ تو احمد ہیں، وہ کیسے بن سکتے؟ تو بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ آئین کہتا ہے 3 مہینے تک کسی بھی صوبائی نشست سے آپ منتخب ہو جائیں تو وہ کہیں سے بھی منتخب ہو جائیں گے. جب وزیر اعلیٰ نامزد ہو جائیں گے تو پھر ان کو منتخب ہونے میں کیا کوئی سیٹ بھی چھوڑ دے گا. اور وہ پہلے بھی صوبائی سیٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن گنڈا پور کی سیاست نے انہیں صوبائی سے نکال کے قومی سیاست میں ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ان کا ان سے مقابلہ نہ ہو. اب یہ 3 4 5 6 جو گروپ ہیں جو اہم ارکان ہیں، یعنی 35 ارکان ان کے ساتھ ہیں وہاں کے پی کے اسمبلی کے، اور دوسرے شاہ فرمان وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہیں جو سابق گورنر ہیں. تو ایسا لگتا ہے ان کا پلہ بھاری ہو گیا اور گنڈا پور کے جو ہیں دن گنے جا چکے ہیں. کسی وقت بھی یا عمران خان نے اگر ڈوئل پالیسی کا فیصلہ کیا بھائی تو ایک طرف ان کو رکھیں گے، وہاں سے فائدے اٹھائیں گے، دوسری طرف ان سے کہیں گے جناب اسٹیبلشمنٹ نال بھی ہاتھ میں لائی رکھو، رابطہ رکھو تاکہ کہیں سے کوئی گنجائش نکل سکے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں بڑا ٹک ٹاکر. ایک بڑا ٹک ٹاکر گرفتار ہوا، پہلے رجب علی گرفتار ہوئے تھے، وہ بھی بڑے اہم تھے. ان کو بھی ایک عدالت نے جو سزا دی ہے وہ بھی اپنی نوعیت کی پہلی سزا ہے پاکستان میں. ایسی یورپ میں تو دی جاتی ہے لیکن یہاں نہیں دی جاتی ہے. ان کو کہا گیا کہ سال بھر یعنی فروری سے لے کے اگلے سال جنوری تک جو ہے آپ ایک ویلاگ ہر مہینے بنائیں جس میں مختلف قومی معاملات پر اور یہ حیوانات کے حوالے سے جو ہے ان سے کیا سلوک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ان کا حق کیا، اس بارے میں کوئی آپ لوگوں کو آگاہی دے. تو یہ ہو گیا. اب باری آگے ٹک ٹاکر ذوالقرنین سکندر کی. ان پر ناجائز اسلحے کا پرچہ بنایا. کیوں گجرانوالہ میں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھی، ان کا گن مین کو کہیں اسلحہ کی نمائش کرتے پائے گئے
اور جب اسے پکڑا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس کے سیکورٹی گارڈ ہیں اور ہم نے ان کے کہنے پہ یہ کیا، لہٰذا انہوں نے پھاڑ لیا گیا، لیکن تو پھر چھوڑ دیا گیا، بعد میں چھوٹ بھی گئے کیونکہ معاملات تو یہی ہے، ظاہر شخصی ضمانت یا ضمانت پہ وہ چھوٹ گئے، لیکن وہ چھوٹ گئے لیکن پھڑے گئے نہیں۔ تو تمام ٹک ٹاکرز اور ولاگر یاد رکھیں گے بھائی پیکا جڑا نا تگڑا ہو گیا ہے، پیکا پہلوان کسی نے بھی ٹکر سکتا ہے، تو لہٰذا آپ خود یہ سوچیں، پیکا بھی شور مچا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن یہ انہی کے دور کا بنایا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں جنید صاحب کی بھی ہوگی بات، باقی بھی بات ہوگی، بشا بی بی کی بات ہوگی، اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ معاملات ابھی بھی حکومت بھی خوف زدہ ہے، یعنی محسن نقوی جیسے لوگوں سے، اور پی ٹی آئی کی حکومت یعنی کے پی میں بھی خوف زدہ ہے کہ وہاں بھی گروپنگ مضبوط ہے اور گنڈا پور کی بھی سلطنت کو بھی خطرہ ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔